آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج میں عمر خیام کی رباعی کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے عمر خیام کی چند رباعیات کی تشریح ہو چکی ہے، تقریباً 15 رباعی کی۔ اسی سلسلے کڑی میں ایک میں اور رباعی لے کر حاضر آیا ہوں جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ عمر خیام کا جو مرکزی خیال ہے وہ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کیفیت، دنیا کیا ہے، انسان کہاں سے آتا ہے اور کہاں مر کے دفن ہو جاتا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس فکر میں اس نے پوری رباعی کہی ہے۔ اسی فکر اور مرکزی خیال کو پیش کرتی ہوئی ایک اور رباعی جو آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں وہ حاضر ہے۔ رباعی یوں ہے کہ ان کوہنے رباط راکی عالم نام است و آرام گہے ابلخ صبح و شام است بزمیست کی وہ ماندے صد جمشید است قصریست کی تکیے گاہ صد بہرام۔ پہلا مصرع ہے کہ ان کوہنے رباط را کی عالم نام است۔ مشکل الفاظ اس میں جو ہے وہ یوں ہے، این مطلب یہ ہے، کونا ہوتا ہے پرانا قدیم، رباط ہوتا ہے کاروان سرا یعنی مسافر خانہ۔ قدیم زمانے میں آپ دیکھیں گے جب بادشاہوں کا زمانہ تھا تو اس وقت جب مسافرت یا مسافر جو ہے اپنے سفر کے دوران کبھی پیدل سفر کرتے تھے، کبھی گھوڑوں سے یا گدھوں سے سفر کرتے تھے یا کھچروں سے، تو ان کے ٹھہرنے کے لیے جیسے آج کل ہوٹل ہوتے ہیں تو اس زمانے میں ٹھہرنے کے لیے کاروان سرائے یا پھر مسافر خانہ بنایا جاتا تھا، تو اسی کو کاروان سرائے راستے کچھ میل پہ رکھتے تھے، تو اسی کو رباط فارسی میں کہتے ہیں کاروان سرا۔ تو عالم دنیا نام ہے۔ اگلے مصرے میں ہے کہ وہ آرام گہے ابلخ صبح و شام است۔ آرام گہ ٹھہرنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ۔ ابلخ ہوتا ہے سیاہ و سفید، لفظی معنی ہے، اور مزاجی معنی یا پھر مترادف معنی میں یہ آ جائے گا کہ ابلخ سست اور نہایت غریب شخص کو کہتے ہیں، اور ایک اور میننگ میں آتا ہے جس کو سفید والی بیماری ہوتی ہے، یعنی جس کی اسکن سفید ہو جاتی ہے، اس کو بھی ابلخ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آرام گہے ابلخ صبح و شام است بزمی است، یعنی ایک بز محفل، یہ ایسی محفل ہے، واہ مطلب کھلا، بزمیز کی واہ ماند صد جمشید، یعنی ایک ایسی بزم ہے، واہ کھلا ہوا، ماندن مطلب رہنا، صد مطلب سینکڑوں، جمشید بادشاہ کا نام ہے جو نہایت امیر اور بڑا طاقتور تھا۔ اب اگلے مصرے میں آئے کہ قصریس کی تکیہ گاہ صد بہرام۔ قصر محل، تکیہ گاہ ٹھہرنے کی جگہ یعنی ٹیک لگانے کی جگہ یعنی سکون حاصل کرنے کی جگہ، صد مطلب سینکڑوں۔ بہرام بھی ایک بادشاہ ہے جو بہرام گور اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے عمر خیام کی رباعیات میں۔ تو بہرام گور ایک بادشاہ تھا جو شکار کرنے میں ماہر تھا، اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کا مرکزی خیال یوں ہے کہ دنیا ایک رباط کی طرح، کاروان سرا کی طرح، جہاں پہ امیر بھی لوگ رہتے ہیں، غریب بھی لوگ رہتے ہیں، بہادر لوگ بھی رہتے ہیں اور شکاری لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن رہنے کے بعد جب انتقال ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ آئیے اس رباعی کی تشریح کرتے ہیں۔ ان کوہنے رباط را کی عالم نام است، یہ کوہنا رباط، یہ جو پرانا کاروان سرا ہے جس کا نام دنیا، یعنی دنیا کو کاروان سرا سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی عمر خیام جو کہہ رہے ہیں یہ دنیا ایک اتنی قدیم ہے کہ ایک کاروان سرا کی طرف بہت زیادہ پرانی اور قدیم ہے، جہاں پر لوگ آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یعنی کاروان سرا کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ مسافر اپنے سفر کے دوران سکون حاصل کریں، اس کے بعد نکل جائیں۔ دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کچھ دن ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد نکل جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کوہنے رباط را کی عالم نام است، یہ دنیا جو رباط کی طرف کوہنا ہے یعنی کاروان سرا کی طرف قدیم ہے، آرام گہے ابلخ صبح و شام است، یعنی یہاں پہ ابلخ لوگ یعنی سیاہ و سفید لوگ یہاں پر صبح و شام ٹھہرتے ہیں، یعنی صبح میں بھی رہتے ہیں، شام، یعنی اس دنیا جو کاروان سرا کی مانند ہے اس میں صبح و شام لوگ ٹھہرتے ہیں، غریب لوگ ٹھہرتے ہیں، یعنی جو غریب ہیں مسافر وہ بھی ٹھہرتے ہیں، اور بزمیز کی واہ ماند صد جمشید، اور یہ ایک دنیا ایک ایسی بزم ہے، ایک ایسی محفل ہے جہاں پہ غریب لوگوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں جمشید جیسے بادشاہ، طاقتور اور عادل شخص اور دولت مند شخص بادشاہ رہتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں غریب بھی رہ رہے ہیں، امیر بھی رہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں قصریس کی تکیہ گاہ صد بہرام است، اور یہ دنیا ایسی محل ہے جہاں پہ سینکڑوں بہرام گور جیسے بادشاہ،
تکیہ لگا کے آرام کرتے ہیں، آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں دنیا کسی کی نہیں ہے، دنیا میں سب لوگ ہیں لیکن دنیا کسی کی نہیں ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یعنی دنیا ایک کاروان سرا ہے، ہم مسلسل سفر میں سرگردہ ہیں اور مسافر بن کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور ایک دن سفر مکمل کرنے کے بعد یعنی کاروان سرا ہے یہ کہیں سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے، بیچ میں کاروان سرا دنیا کی شکل میں ملا، دنیا میں ہم ٹھہرے یا پھر یہاں سے اگلے منزل کی طرف یہاں سے سفر کو کوچ کر جائیں گے، یعنی دنیا میں ہم رہنے نہیں آئے ہیں، ایمانداری سے رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ عمر خیام اس ربائی کے ذریعے یہ درس دینا چاہتا ہے۔ آج کی ربائی میں صرف اتنا، آگے کی اجلاس میں ایک اور ربائی لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہیں۔